دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تھا۔ دلہن بنی مرہا نے گھبرا کر سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ اٹھو ابھی اسی وقت یہاں سے۔ جرأت کیسے ہوئی میرے بستر کو چھونے کی بھی تمہاری؟ نہال شاہ نے مرہا شاہ کو بازو سے پکڑ کر زمین پر دھکا دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتے زمین بوس ہوئی۔ ونی ہو کر آئی ہو، تمہاری جگہ اس بستر پر نہیں، یہاں نیچے زمین پر ہے، نہال شاہ کے جوتوں کی نوک پر۔ وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ وہ معصوم سی سہمی نظروں سے نہال شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک پل میں اس کو مجرم بنا کر سزا بھی سنا ڈالی تھی۔ اٹھو فوراً اور صاف کرو یہ میک اپ، زہر لگ رہی ہو تم مجھے۔ نہال شاہ اونچی آواز میں دھاڑا تھا۔ مرہا نے روتے ہوئے گھبرا کے فوراً اٹھتے اپنے لبوں پر لگی لپسٹک کو صاف کیا۔ اس کے لبوں پر میٹھی میٹھی لالی اور آنکھوں میں کاجل دیکھتا 3 سال کا نہال شاہ اس 20 سال کی مرہا کے حسن پر اپنے دل کو تھرکتا محسوس کرتے اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کرتے، سر نفی میں ہلاتی بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ کے۔ میر شاہ کی حویلی گاؤں کی مشہور ترین حویلی تھی۔ اس کے ارد گرد دور دور تک کوئی گھر یا کوئی حویلی نہیں تھی۔ شاہوں کی حویلی کی خاص بات یہ تھی کہ یہ بہت پرانی ہونے کے باوجود جدید طرز کے ساز و سامان پر اپنی شہرت میں مقبولیت حاصل کر چکی تھی۔ اس حویلی کا ایک ہی جانشین تھا، نہال شاہ، جس کے قہر سے اب تک کوئی بھی بچ نہیں سکا تھا۔ اپنے علاقے کا ایک ظالم اور جابر سردار تھا، سبھی اس سے خائف رہتے۔ اس کے دادا جان میر شاہ اس پر جان چھڑکتے تھے اور اس کا کہا پتھر پر لکیر کی صورت ہوتا۔ آج بھی وہ وڈیروں چوہدریوں سے جیت کے اپنے ڈیرے پر آ رہے تھے۔ ہمیشہ کی طرح شاہ خاندان چوہدریوں پر بھاری پڑ گئے تھے اور سرداری نہال شاہ کے حصے میں آئی تھی۔ چوہدریوں کو اس بات پہ بہت غصہ آیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نہال شاہ کو جان سے مارتے۔ صبر کر پتر، وہ وقت دور نہیں جب نہال شاہ کا سر ہم اپنے قدموں پر جھکائیں گے۔ اسفند چوہدری نے اپنے بیٹے برہان چوہدری کو تسلی دی۔ ایسے کیسے جھکے گا وہ؟ آپ کا بیٹا جھکائے گا اسے، نہیں جھکے گا تو مرے گا۔ برہان چوہدری غصے سے پاگل ہوتا نکلا تھا، جبکہ اسفند چوہدری اپنے بیٹے کو روکتا رہ گیا۔ سلطان، سلطان! اسفند چوہدری نے اپنے سب سے قریبی اور بہادر آدمی کو بلایا، جو برہان چوہدری کا سایہ تھا۔ جی چوہدری جی، برہان چوہدری کے پیچھے جاؤ اور اس کا خیال رکھو کہیں وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھا دے۔ اسفند چوہدری پریشانی سے بولے تو سلطان فوراً حکم کی تعمیل کو بھاگا تھا۔ شاہوں کے ڈیرے پر نعرے گونج رہے تھے، جیت کا جشن منایا جا رہا تھا۔ نہال شاہ کی جیت کا جشن حویلی کے اندر باہر ہر جگہ منایا جا رہا تھا۔ ہوائی فائرنگ کا سلسلہ تھا کہ رک ہی نہیں رہا تھا۔ ایسے میں ایک دم سے چوہدری برہان شاہوں کے ڈیرے میں داخل ہوا۔ اس کی گولی کا رخ نہال شاہ تھا، جبکہ نہال شاہ کی اس جانب پیٹھ تھی، لیکن گولی چلی۔ چوہدریوں کے آنے سے یکدم ڈیرے پر بھگدڑ مچ گئی۔ نہال شاہ فوراً مڑا تھا، پر تب تک بہت دیر ہو گئی تھی۔ میر شاہ اس کے سامنے آتے وہ گولی خود اپنے سینے پر کھا گئے۔ ہر طرف ایک پل کو سکتہ چھا گیا، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ دادا جان! نہال شاہ کی آواز پورے ڈیرے میں گونجی تھی۔ نہال شاہ کی جگہ میر شاہ کو گولی لگی۔ اس بات سے چوہدری برہان بری طرح گھبرا گیا۔ غصے میں وہ غلط تو کر گیا تھا، لیکن اب وہ کچھ بھی سنبھال نہیں سکتا تھا۔ چوہدری جی نکلے یہاں سے، سلطان نے اسے ہوش دلاتے وہاں سے بھگایا۔ دادا جان! نہال شاہ کو لگا اس کی روح جسم سے پرواز کر رہی ہو۔ نہال شاہ، آج سے سب تمہارا، فیصلہ انصاف پہ۔ آگے وہ کچھ نہ بول سکے اور ان کی سانس رک گئی۔ نہیں دادا جان! نہال شاہ کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ دادا جان کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ انہوں نے اپنے پوتے سے اپنی سچی محبت ثابت کر دی۔ پوتے پر آئی موت کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ انہیں سینے سے لگائے وہ اپنی آنکھیں سختی سے بند کر گیا۔ برہان چوہدری! نہال شاہ کی آواز پورے علاقے میں گونجی تھی۔ یہ کیا کر دیا برہان نے؟ میر شاہ کو ہی مار ڈالا۔ چوہدری اسفند کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ اب وہ لوگ میرے بچے کو چھوڑیں گے نہیں۔ سلطان، کچھ بھی کر کے برہان کو غائب کر دو۔ اگر برہان نہال شاہ کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ میرے بچے کو مار ڈالے گا۔ جاؤ سلطان، جاؤ، لے کر اسے چلے جاؤ یہاں سے۔ چوہدری اسفند کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ چوہدری جی، آپ
سلطان انہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا تھا۔ میری فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا سب، بس برہان کو یہاں سے لے جاؤ، اسے بحفاظت کہیں بھی پہنچا دو، رابطہ مت کرنا، اب جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اسے وہاں سے دھکیلا، جبکہ برہان اس وقت حویلی آیا ہی نہیں تھا۔ سلطان نے اسے ڈیرے پر چھوڑا تھا، ایک خفیہ جگہ۔ اسے ڈر تھا نہال شاہ بدلے میں سب سے پہلے حویلی پر ہی اٹیک کرے گا۔ اب سلطان فوراً وہاں سے نکلتا ڈیرے پر پہنچا۔ سلطان، کیا بولے بابا جان؟ کیا کہا انہوں نے؟ تم نے انہیں بتایا؟ سب بتایا نا؟ برہان اس وقت بری طرح بوکھلایا ہوا تھا۔ انہوں نے حویلی آنے سے منع کر دیا ہے۔ چھوٹے چودھری جی، آپ کو میرے ساتھ اس علاقے سے باہر نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ نہال شاہ کے آدمی یہاں پہنچ جائیں، ہمیں نکلنا ہوگا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا سلطان، وہ بابا جان کو مجھے حکم ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ برہان نے آخری دم تک انکار کیا تو مجبوراً سلطان نے اس کے سر پر گن مارتے اسے بے ہوش کر دیا۔ معاف کیجیے گا چودھری جی، یہ ضروری تھا۔ چودھری برہان کو کندھے پر لادے سلطان وہاں سے نکل گیا۔ شاہ حویلی میں ایک کوہرام مچ گیا تھا۔ خوشی کے موقع پر اچانک ماتم کا ماحول بن گیا۔ حویلی کے سربراہ میر شاہ کی میت اس وقت بڑے سے صحن میں آخری دیدار کے لیے لائی گئی تھی۔ نہال شاہ اعصابوں کا مضبوط جوان مرد اس وقت اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ ماں باپ بچپن میں کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے جب وہ 5 سال کا تھا۔ اس کی دیکھ بھال اس کی پھپھو نے ہی کی تھی، جو اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ اور 2 سال کی بیٹی کے ساتھ صرف نہال شاہ کی خاطر حویلی آن بسیں۔ اس کی دیکھ بھال کی، دل سے اس کو اپنا بیٹا مانا تھا، اور آج باپ کے اس دنیا سے چلے جانے پر سب سے زیادہ نہال شاہ کے دکھ میں وہی دکھی تھی۔ پتر شاہ، جنازے کا وقت ہو گیا ہے۔ شاہ بی بی نے ہارون احمد کے آ کر ان کے کان میں بولنے پر نہال کو چونکایا۔ اس وقت سب عورتیں زنان خانے میں تھیں۔ شاہ بی بی نے نہال شاہ کو بلا کر گلے سے لگایا اور جنازے کو اٹھایا۔ کلمہ شہادت ایک درد رقم تھا۔ جنازہ ادا کرتے ہی انہیں دفنایا جا رہا تھا۔ نہال شاہ خود پہ ضبط کیے ان کی قبر کی مٹی کو اپنی مٹھی میں لے گیا کہ اس کا قریبی ساتھی جھک کر اس کے کان میں کچھ بولا تھا۔ نہال شاہ مٹی میر شاہ کی قبر پر گراتا چلا گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے قاتل کو عبرت کا نشان بناؤں گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتا پرعزم انداز میں کھڑا ہوا۔ مجھے برہان چودھری چاہیے، وہ بھی زندہ۔ نہال شاہ کے آدمی پورے گاؤں میں پھیل گئے۔ ہر گلی، ہر محلے، ہر جگہ تلاشا گیا، لیکن چودھری برہان نہ ملا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اس وقت نہال شاہ اپنی حویلی کے باہر مردان خانے میں تھا۔ اسے کسی پل سکون نہیں آ رہا تھا۔ برہان چودھری بھاگ گیا تھا۔ اب ایک ہی حل تھا، جرگہ، جو کل بیٹھنا تھا۔ اس سے پہلے ہی نہال شاہ کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ ہارون، نہال شاہ نے اپنے گارڈ، اپنے قریبی آدمی کو بلایا۔ جی شاہ جی۔ وہ مؤدب انداز میں وہاں آتے سر جھکا کے کھڑا ہوا۔ گاڑی نکالو، ہم ابھی چودھریوں کی حویلی جائیں گے۔ جو حکم شاہ جی۔ ہارون فوراً سر تسلیم خم کرتا باہر نکلا۔ چودھری برہان، تو نہ سہی، تیرا باپ سہی۔ نہال شاہ کا اس وقت خون کھول رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا پورے علاقے کو آگ میں جلا کر راکھ کر دے۔ 5 گاڑیاں آگے پیچھے چودھری کی حویلی کی جانب گامزن ہوئیں۔ چودھریوں کی حویلی میں بھی یہ اطلاع پہنچ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا چودھری جی؟ افشاں بیگم نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اپنے آپ کو ہر چیز کے لیے تیار رکھو افشاں، تمہارے بیٹے نے ایک قتل کیا ہے۔ اب یا تو یہاں سے جنازہ اٹھے گا یا بہت بڑا طوفان آئے گا۔ کہتے ساتھ وہ مردان خانے کی جانب بڑھ گئے، جہاں اس وقت جرگے سے پہلے جرگہ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی مردان خانے میں داخل ہوئے تو انہیں شاہ نہال کے آنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ چودھری اسفند دل بڑا کرتے ہوئے نہال شاہ کے انتظار کرنے لگے۔ نہال شاہ اور اس کے گارڈز کی گاڑیاں یکے بعد دیگرے حویلی کے احاطے میں داخل ہوئیں۔ کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بھی چودھری اسفند کا حکم تھا۔ نہال شاہ اپنی مہنگی گاڑی سے اترتے ہوئے اپنے گارڈز کے ہمراہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی کے مردان خانے کی جانب بڑھ گیا۔ چہرے پر انتہا کی کرختگی، غصہ اور جنون سا تھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں اس وقت اس کا کھلتا سرخ و سفید رنگت اس وقت لال انگارہ ہوئی تھی۔ چوڑا سینہ، کشادہ پیشانی اور چہرے پر ہلکی بھوری بیئرڈ۔ وہ شاہوں کا اکلوتا شہزادہ اور وارث تھا۔
اس کے آتے ہی چودھری اسفند اپنی جگہ منجمد ہو گئے۔ نہال شاہ نے ایک قہر کی نظر چودھری اسفند پر ڈالی۔ اگر اپنی اور اس حویلی کی خیر چاہتے ہو تو مجھے بتا دو، برہان چودھری کہاں ہے؟ آسان موت دے دوں گا، ورنہ اگر میں نے خود ڈھونڈا تو ایسی موت دوں گا کہ تمہاری 7 پشتیں یاد رکھیں گی۔ نہال شاہ کا سخت لہجہ محسوس کرتے چودھری اسفند کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ میں نہیں جانتا نہال شاہ، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں، میرے بچے کو بخش دو، اس کے بدلے چاہے مجھے مار دو، میں جانتا ہوں، یا ونی لے لو۔ چودھری اسفند کے الفاظ پر نہال شاہ کا دماغ سخت گھوما۔ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو؟ میں یہاں کوئی سودا کرنے نہیں آیا۔ اپنا بیٹا چپ چاپ میرے حوالے کر دو، ورنہ پوری حویلی کو جہنم واصل کر دوں گا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے نہال شاہ۔ اسفند چودھری بھی اب فارم میں آتا نہال شاہ کے مقابل آن کھڑا ہوا۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو چودھری اسفند، اگر نہال شاہ اپنی آئی پہ آیا تو خون کی ندیاں بہا دے گا۔ تم کچھ بھی کرو نہال شاہ، لیکن میں وہی بات کروں گا، میری جان لے لو، میری بیٹی کو ونی کر لو۔ تم نہال شاہ غصے سے آگے بڑھا کہ یوسف صاحب نے اس کا ہاتھ تھامے روک دیا۔ بیٹا شاہ، کل جرگہ بیٹھے گا، فیصلہ ہو جائے گا، تب تک خود پر قابو رکھیں۔ یوسف شاہ نے نہال شاہ کے غصے کو دیکھتے ہوئے اسے قابو کرنا چاہا۔ اس نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اپنے انکل کی جانب دیکھا۔ کل جرگے میں چودھری برہان کا سر مانگوں گا، اور اگر مجھے وہ نہ ملا تو میں چودھریوں کی حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ نہال شاہ غصے سے کہتا اپنی شال کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر زور سے پٹکتے ہوئے انہی قدموں پر واپس پلٹ گیا۔ وہ تیز تیز قدم چلتے ہوئے باہر کی جانب نکل رہا تھا کہ اچانک سے ایک لڑکی سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، بے اختیار ہی نہال شاہ اسے کمر میں ہاتھ ڈالے گرنے سے بچا گیا تھا، اور اپنے سینے سے لگاتے ہی اس لڑکی کی جانب دیکھا۔ ایک پل کو نہال شاہ اس خوبصورت دوشیزہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سخت حیران ہوا۔ وہ بھی کالے لباس میں تھی۔ اس کا سوگوار حسن نہال شاہ کو مسمرائز کر گیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی یا بے انتہا معصوم، نہال سمجھ نہ سکا۔ بابا جان، لیکن اگلے ہی لمحے وہ اپنے باپ کو آواز لگا گئی۔ نہال شاہ نے اسے جھٹکے سے پرے کیا۔ وہ جو اس کے سہارے کھڑی تھی بری طرح لڑکھڑا کے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ اسی اثنا میں اسفند چودھری حال سے باہر بھاگے آئے۔ کیا ہوا میرا بیٹا، کیا ہوا؟ باپ کی آواز سنتی وہ اس یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والے مقناطیسی شخصیت کے حامل مرد سے اپنی نیلی کانت سی آنکھیں ہٹاتی باپ کی جانب مڑی تھی۔ بابا جان، وہ امی جان، ان کو دیکھے نا، وہ گھبرائے ہوئے بولی۔ اس کی بات سنتے چودھری اسفند اندر زنان خانے کی جانب بھاگے۔ مرہا نے دیکھا وہ شخص لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی سے باہر نکلتا جا رہا تھا۔ مرہا واپس اندر کی جانب بھاگی۔ اس کی والدہ افشا بیگم بے ہوش پڑی تھیں۔ چودھری اسفند انہیں لیے فوراً باہر گاڑی کی جانب بھاگے۔ مرہا بھی بڑی سی شال لیے ساتھ ہی تھی۔ ایک طرف وہ لوگ ہاسپٹل کے لیے نکلے تو دوسری طرف نہال شاہ اپنی حویلی کی طرف۔ ایک بار پھر نظروں کا تصادم ہوا، لیکن اس بار نہال اس کی صرف کانت سی آنکھیں ہی دیکھ پایا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ نہال شاہ نے سر جھٹکا۔ افشا بیگم کا بی پی شوٹ کر گیا تھا۔ انہوں نے کسی بات کی بہت زیادہ ٹینشن لی تھی۔ ڈاکٹر نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنے کا کہا۔ بابا جان، بھیا کہاں ہیں؟ ہاسپٹل سے گھر آتے ہی مرہا کا پہلا سوال برہان کے لیے تھا۔ اسفند چودھری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ ایک قتل کر کے مفرور ہے۔ آج پہلی بار چودھری اسفند کا سر جھکا ہوا تھا۔ نہال شاہ کے دادا کو مار دیا ہے اس نے۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ بھیا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مرہا کو یقین نہ آیا۔ انسان جب غصے میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بس دعا کرو، کل جرگہ بیٹھے گا۔ میں نے اپنا آپ پیش کر دیا ہے، پر وہ برہان چودھری کا سر مانگ رہا ہے۔ اسفند چودھری گہرا سانس بھر کے رہ گئے۔ مرہا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بابا جان، اور کوئی طریقہ نہیں کہ وہ پیسے لے لیں اور بھیا کو چھوڑ دیں؟ مرہا ان کی معصوم 19 سال کی بیٹی تھی جو اپنے بھائی کے لیے بے حد پریشان تھی، اور یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ کل ونی تک بات گئی تو اس کو بھی نیلام کیا جا سکتا ہے۔ اب سب کل ہی طے ہوگا۔ وہ ساری رات مسلسل چیئر پر جھولتا اپنے دادا جان کو یاد کرتا رہا۔ اس کی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے دادا جان کے سنگ ہی گزرا تھا، اور وہ بہت خوبصورت اور یادگار تھا۔ اس کی زندگی میں اس کا سب کچھ اس کے دادا ہی تھے، جسے اس برہان نے چھین لیا تھا۔ وہ اسے کسی صورت معاف نہیں کرنا چاہتا تھا،
لیکن آنکھیں بند کرتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آن سماتا۔ مرہا، اس کا نام تک نہال شاہ کو ازبر ہو گیا تھا۔ وہ عمر میں کافی چھوٹی لگی تھی، لیکن اس کا سراپا قیامت خیز تھا۔ اس کا نہال شاہ کے سینے سے لگنا قیامت ہی تو برپا کر گیا تھا۔ نہال شاہ اپنی آنکھیں میچ گیا۔ وہ سراپا قیامت تھی۔ نہال شاہ کا جی چاہا اس کو صرف وہی دیکھے، کسی بھی نامحرم کی نظر اس پر نہ پڑے۔ وہ یکدم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اس سب کا پھر ایک ہی حل ہے۔ نہال شاہ نے اپنے لب بھینچے۔ وہ بے چین ہوتا فجر کی نماز ادا کرنے چلا گیا۔ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وہ اس سکون کی تلاش میں اللہ کے گھر جا بیٹھا۔ وہ اپنے دادا کے ساتھ بچپن سے اس مسجد میں آیا کرتا تھا۔ یہ گاؤں کی سب سے بڑی اور واحد مسجد تھی۔ اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی سب یہیں پر بسر ہوا۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے وہ درود شریف پڑھتا آنکھیں مون چکا تھا کہ اسے یکدم اپنے پیروں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ نہال شاہ فوراً ہی آنکھیں کھول گیا۔ چودھری اسفند اس کے پیروں میں بیٹھے تھے۔ نہال نے جھٹ سے اپنے پیر پیچھے ہٹا لیے۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک درد سا جگا تھا۔ جو بھی تھا وہ عمر میں اس سے بڑے تھے۔ اس طرح ان کا پاؤں چھونا نہال کو شرمندہ کر گیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یکلخت وہ ماتھے پر بل ڈالے بولا، میں تم سے اللہ کے گھر میں معافی کا طلبگار ہوں نہال شاہ۔ میرے خاندان کا صرف ایک ہی وارث ہے، برہان۔ اگر وہ مر گیا تو میری نسل ختم ہو جائے گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے بچے کو بخش دو۔ وہ روتے ہوئے اس سے ہاتھ جوڑے استدعا کر رہے تھے اور نہال شاہ لب بھینچے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ عجیب دو راہے پر لا کھڑا کیا تھا اسے اللہ نے، جہاں فیصلہ بھی اسے کرنا تھا اور اپنے فیصلے کو نبھانا بھی اسے تھا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کی طرف سے کچھ اشارہ سمجھتا اٹھ گیا۔ جرگہ شروع ہو چکا تھا۔ دونوں اطراف سے بات سنی جا رہی تھی۔ نہال شاہ بالکل ہی خاموش تھا۔ سب باتوں کو سننے کے بعد سرپنچ بشیر الدین صاحب نے نہال شاہ کی جانب دیکھا۔ نہال شاہ، جیسے کہ تم اس گاؤں کے سردار ہو، اپنے لیے بہتر فیصلہ لے سکتے ہو۔ چودھری اسفند نے خون بہا کے لیے خود کو پیش کر دیا ہے۔ اب آپ کیا کہتے ہیں؟ جرگے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ سب کی سوالیہ نظریں نہال شاہ پر ٹکی تھیں۔ نہال شاہ نے سامنے کھڑے چودھری اسفند کو دیکھا۔ مجھے خون بہا میں ان کی بیٹی چاہیے۔ نہال شاہ کی بات پہ وہاں پل بھر میں سناٹا چھا گیا۔ اگر یہ بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں تو پھر بیٹی کو قربان کرنا پڑے گا۔ نہال شاہ بنا جھجکے بنا ڈرے اپنی بات سامنے رکھ گیا۔ چودھری اسفند کا تو چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ کیا واقعی نہال شاہ نے ان کی بیٹی مانگ لی تھی؟ ان کے جگر کا ٹکڑا۔ چودھری اسفند، تم کیا کہتے ہو؟ بشیر الدین صاحب نے ان کی جانب دیکھا، جنہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیتے۔ میری بچی چھوٹی ہے، ابھی 19 سال کی ہے، وہ بالغ ہے۔ نہال شاہ ایک ہی رات میں اس کا مکمل بایو ڈیٹا نکلوا چکا تھا۔ جب ہی بات کاٹتے بولا، آپ سے چھوٹی ہے۔ اب کی بار اسفند چودھری نے بات مکمل کی۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ چودھری اسفند، بہتر ہوگا تم فیصلہ لے لو تاکہ کوئی خون ریزی نہ ہو۔ سرپنچ کے کہنے پر چودھری اسفند شش و پنج میں پڑ گئے۔ کیا مجھے ایک دن کی مہلت مل سکتی ہے؟ نہیں، آپ کے انکار پر آپ کے بیٹے کو موت ضرور مل سکتی ہے۔ نہال شاہ کے سخت الفاظ پر دل پہ پتھر رکھے اسفند چودھری نے بیٹی کو ونی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ خبر آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی اور دونوں حویلیوں کے زنان خانے تک بھی پہنچ گئی۔ ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ مرہا کا تو وہ حال تھا جیسے آج اس کا آخری دن ہو اور مرنے سے پہلے اس سے اس کی آخری خواہش تک نہ پوچھی گئی ہو۔ افشاں، بیٹی کو تیار کریے، بالکل دلہن کی طرح۔ آج ان کی شادی ہے اور رخصتی بھی۔ باپ کی بات سنتی وہ تو خاموش آنسو بہاتی باپ کو دیکھے جا رہی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے نہال شاہ کے ساتھ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا گیا، اور وہ خاموشی سے اپنا آپ اپنے بھائی اور اپنے باپ پر قربان کر گئی۔ نہال شاہ اسے لیے اپنی حویلی کی جانب گامزن تھا۔ وہ دلہن بنی بڑی سی شال لپیٹے ڈری سہمی نہال شاہ کی گاڑی میں بیٹھی، اپنی ماں کی باتوں کو یاد کرتی رو رہی تھی۔ بیٹا، تم پر ایک آزمائش آ گئی ہے۔ اللہ تمہیں اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق دے۔ اپنے پیار محبت سے اور خدمت سے سب کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنا۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ گاڑی جھٹکے سے شاہ حویلی کے پورچ میں رکی تھی۔ مرہا کا دل دھک سے رہ گیا۔
نہال شاہ نے نیچے اترتے ہی ملازمہ کے ساتھ مرہا کو اندر بھیج دیا اور خود مردان خانے میں چلا گیا۔ اس وقت وہاں کافی لوگ موجود تھے جو بڑے شاہ جی کی وفات کا سن کر افسوس کرنے آئے تھے۔ مرہا اس وقت شاہ بی بی کے سامنے مجرموں کی طرح کھڑی تھی، جبکہ شاہ بی بی تو اچانک سے نہال شاہ کے اس فیصلے کو سمجھ ہی نہ پائیں۔ دوسری طرف ان کی بیٹی نویرہ بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ نہال شاہ کسی لڑکی سے نکاح کر کے اسے حویلی لے آیا تھا۔ ایک گہرا درد وہ نویرہ کو دے گیا تھا۔ سامنے گھونگھٹ میں لال جوڑا پہنے وہ لڑکی کھڑی تھی۔ شاہ بی بی نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا کرب دیکھتے وہ نظریں چرا گئیں۔ یہ سب نصیبوں کے کھیل تھے۔ شاہ بی بی نے مرہا سے بنا کوئی کلام کیے اسے نہال شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا۔ اماں، وہ ونی میں آئی ہے، کمرے میں کیوں جا رہی ہے؟ نویرہ نے تڑپ کر پوچھا۔ اس کا فیصلہ خود نہال شاہ کریں گے، تم ان کے معاملات سے دور رہو، شاہ بی بی نے رکھائی سے جواب دیا۔ اماں، وہ تو میرے تھے پھر، وہ دکھ سے بولی۔ خاموش، آواز نہ آئے، کہا نہ سب فیصلے وہ نہال شاہ خود کریں گے، تو بات ختم، جاؤ یہاں سے۔ شاہ بی بی کو بھی اس وقت دکھ اور غصہ تھا۔ اگر ونی میں اس لڑکی کو لے ہی آئے تھے تو اتنا دلہنوں کی طرح سجا سنوار کے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ دلہن بنا کر لائے تھے، مطلب اس کے ساتھ وہ اپنا تعلق بھی جوڑنے کے خواہش مند تھے۔ اس بات نے شاہ بی بی کے اندر انگارے بھر دیے تھے، جبکہ نویرہ تو جلے پیر کی بلی کی طرح وہیں کوریڈور میں چکر کاٹنے لگی۔ وہ نہال شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ اتنی آسانی سے کسی کو نہیں دے سکتی تھی۔ نہال شاہ رات کے واپس لوٹا، تب تک نویرہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ نہال شاہ کے آتے ہی اس کا راستہ روک لیا۔ اتنی سنگ دلی کیوں؟ وہ تڑپ کر سوال کر رہی تھی۔ نہال شاہ کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ راستے سے ہٹو، آپ نے اس لڑکی کو میری جگہ کیسے دے دی شاہ جی؟ تعلق تو ہمارا جڑنا تھا نا؟ وہ پھر سے تڑپ کر سامنے آئی۔ میں کسی کو بھی کسی بھی سوال کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ نہال شاہ پہلے ہی بہت غصے میں تھا۔ ایک تو وہ نہ جانے کیا سوچ کے ونی لے آیا، اوپر سے اسے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملی اپنے بڑے شاہ جی کا ایک لڑکی کے عوض سودا کر آیا۔ لیکن وہ خاموش رہا۔ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ فی الحال وہ کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں مر جاؤں گی۔ شاہ جی، آپ کے بنا بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، میری محبت کو بے مول مت کریں۔ وہ رو دی۔ اب تم اپنا اور میرا وقت برباد کر رہی ہو، راستے سے ہٹو نویرہ۔ شاہ جی کا لہجہ اب کی بار انتہائی سخت تھا۔ ہاں، بہت جلدی ہے نا جانے کی؟ وہ لڑکی سیج سجا کے جو بیٹھی ہے، جس کے ساتھ آج آپ نے اپنا ہر تعلق، اپنی زبان کو لگام دو۔ نہال شاہ واپس مڑتے گرایا تھا۔ اور دور رہو میرے معاملات سے۔ اتنا کہتے وہ پلٹا کے سامنے شاہ بی بی کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ ان کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ نظریں چراتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نویرہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگی۔ شاہ بی بی کو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ نہال شاہ کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ لڑکی اس کے کمرے تک کیسے رسائی حاصل کر سکتی تھی؟ وہ ونی میں آئی لڑکی کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ یہی سوچتے وہ دھاڑ سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ دلہن بنی مرہا نے گھبرا کر سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ مرہا کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا۔ یہ تو وہی کل والا شخص ہے جو حویلی میں آیا تھا۔ تو کیا یہی ہے وہ جسے اس کو سونپا گیا تھا؟ مرہا کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ اٹھو ابھی اسی وقت یہاں سے۔ جرت کیسے ہوئی میرے بستر کو چھونے کی بھی تمہاری؟ نہال شاہ نے مرہا کو بازو سے پکڑ کر زمین پر دھکا دیا۔ وہ بری طرح لڑکھڑاتے زمین بوس ہوئی۔ پلٹ کر اس شہنشاہوں جیسا حسن رکھنے والے شخص کو دیکھا جو خود تو بے انتہا خوبصورت تھا، لیکن اس کا طرز عمل انتہائی بدصورت۔ ونی ہو کر آئی ہو، تمہاری جگہ اس بستر پر نہیں، یہاں نیچے زمین پر ہے، نہال شاہ کے جوتوں کی نوک پر۔ وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ اس کی بات سنتی مرہا کا تو جیسے سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ معصوم سہمی نظروں سے نہال شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس نے ایک پل میں اس کو مجرم بنا کر سزا بھی سنا ڈالی تھی۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیسے بے شرم ماں باپ ہیں، بیٹی کو ونی کر رہے ہیں اور سجا سنوار کر پیش کر دیا۔ اٹھو فوراً اور صاف کرو یہ میک اپ، زہر لگ رہی ہو تم مجھے۔ نہال شاہ غصے اور حقارت سے اونچی آواز میں دھاڑا۔ مرہا نے روتے ہوئے گھبرا کے فوراً اٹھتے اپنے لبوں پر لگی لپسٹک کو اپنے کامدار دوپٹے سے صاف کیا۔
جس سے اس کے نازک لبوں کو درد تو بہت ہوا، لیکن وہ جلدی سے صاف کر گئی، کیونکہ دل میں اٹھتے درد کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس کے لبوں پر میٹھی میٹھی لالی اور آنکھوں میں پھیلتا کاجل دیکھتا 30 سال کا نہال شاہ اس 19 سال کی مرحا کے حسن پر اپنے دل کو تھرکتا محسوس کرنے لگا۔ اس کے دل نے ایک دم اپنا باغی پن دکھایا۔ اس کو پانے کی شدید طلب دل میں جاگی۔ وہ ونی ہو کر آئی تھی، اور ونی ہوئی لڑکی کے ساتھ جو چاہے مرضی سلوک کرے۔ نہال شاہ اسے دیکھتے ملکیت کے احساس سے روشناس ہوا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی تھی، آج رات کے لیے اس کی ہی تھی، بلکہ ہر رات اس کے بستر کی زینت بن سکتی تھی اگر نہال شاہ چاہے تو۔ پر وہ نہال شاہ تھا جس کے بستر تک وہی لڑکی رسائی حاصل کر سکتی تھی جو اس کے دل تک پہنچ پاتی۔ دھیرے دھیرے پرسرار انداز میں چلتا اس کی جانب پیش قدمی کر گیا۔ وہ ڈرتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کرتے سر نفی میں ہلاتی، بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ گئی۔ پلیز شاہ جی، ہمیں ماریے گا مت، آپ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے، بس ماریے گا مت۔ وہ بچوں کی طرح اس کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی۔ نکاح کے وقت پاس بیٹھی عورتوں نے ونی کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ خوف سے اس کے چہرے کا رنگ مزید سفید ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے جڑے ہاتھ دیکھتے اسے اسفند چودھری کے جڑے ہاتھ یاد آ گئے۔ ایک جیسا ہے پورا خاندان، درد دے کے پھر ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگتے ہو۔ جانتی ہو وہ میرے دادا جان تھے جسے تمہارے بھائی نے سرے عام قتل کر دیا۔ وہ گولی میرے لیے تھی، مجھے مارنا چاہتا تھا پر وہ گولی چلا کر بھاگ نکلا۔ سالا بھگوڑا مرد ہوتا تو سامنے آتا، اور باپ نے بیٹے کو بچانے کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کو چلانے کے لیے بیٹی کو ہی ونی کر دیا۔ کیسا بے غیرت خاندان ہے تمہارا۔ نہال شاہ کے لہجے میں اتنا غصہ اور حقارت دیکھ مرحا کے لب بھینچے، جھکا سر اوپر اٹھا تھا۔ آپ غیرت مند خاندان سے ہیں نا؟ پھر آپ بھائی کو ڈھونڈ کے موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ایک عورت کو ونی کی صورت لا کے اس پر ظلم کیوں کرنے لگے ہیں؟ کیونکہ وہ عورت ہے، کمزور ہے، جو چاہے سلوک کر لوں۔ مرحا کا لہجہ انتہائی ٹھنڈا ٹھار تھا اور آواز بھی دھیمی، لیکن الفاظ نے تیر کا کام کیا تھا۔ نہال شاہ نے اسے بالوں سے پکڑے کھینچا تو دوپٹے میں لگی پنیں اس کے سر میں پیوست ہوئیں۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ تمہیں کیا لگا کہ میں تمہارے بھائی کو بخش دوں گا؟ نہال شاہ کی بات پہ مرحا نے پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ جہاں بھی ہوگا، جس پاتال میں بھی چھپا ہوگا، یہ نہال شاہ اسے ڈھونڈ کر کتے کی موت مارے گا، وعدہ ہے میرا خود سے۔ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیلا کہ وہ اس کے دھکا دینے سے بری طرح لڑکھڑاتی۔ کانچ کی ٹیبل کے اوپر چاک گرنے لگی۔ مرحا نے آنکھیں میچے خود کو بچانا چاہا کہ اسی پل نہال شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے واپس اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کے کشادہ سینے سے جا لگی۔ دھڑکنوں کا تال میل ایک بار پھر سے گونجا۔ دونوں ہی کی نگاہوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ نہال شاہ کے ہاتھوں کی گرفت اس کی کمر پر سخت سے سخت ہوتی جا رہی تھی، تو مرحا شاہ کے ہاتھوں کی گرفت بھی اس کے کالر پر مزید مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ساری رات نویرا کی انگاروں پر کٹی۔ اس کا دل رہ رہ کر نہال شاہ کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ بچپن سے جوانی تک اسی کے خواب دیکھتی آئی تھی، اور اب وہ اس کی دسترس سے کیسے دور جا سکتا تھا؟ وہ تڑپ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور کوئی بہت ہی دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ آنے والی ہستی کو دیکھ نویرا بھاگ کر اس کے سینے سے لگی۔ وہ تو میرا تھا نا، پھر کیوں چھن گیا مجھ سے؟ مجھے وہ واپس چاہیے، ہر حال میں چاہیے، ورنہ نویرا مر جائے گی۔ وہ اس ہستی کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ان دو ہاتھوں نے نویرا کو تسلی دی، جیسے وہ بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہوں۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہمارے بھائی کو کیوں؟ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ وہ تڑپی تھی۔ میں شاہ ہوں، نہال شاہ، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اور کوئی بھی میرے دماغ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تم جیسی لڑکی تو بالکل نہیں۔ وہ اسے جھٹکے سے چھوڑ گیا تھا۔ آپ نے جو تکلیف دینی ہے ہمیں دے دیں، ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کہیے گا۔ وہ فوراً اس کے سامنے آئے۔ تم میں اتنی جان ہے کہ میری دی ہوئی سخت سزا سہ سکو؟ تمہارے جسم میں اتنی جان ہی نہیں کہ تم میری ذرا سی شدت ہی سہ سکو؟ نہال شاہ اس کے نازک سراپے کو گہری استحقاق بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہم سہتے سہتے مر جائیں گے لیکن اف تک نہیں کہیں گے، لیکن آپ ہمارے گھر والوں کو کچھ مت کہیے گا۔ وہ اب کی بار اپنے آنسو نہ روک سکی۔ نہال شاہ اس کے
سراسیما وجود کو دیکھتا اس کی قربت کے لیے اپنے دل کو مچلنے سے روک نہیں پایا اور اسے بستر پر دھکا دیتے اپنی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ میرہا نے دھڑکتے دل سے اس ظالم شخص کو دیکھا جو ایک پل میں ہی اس کی سزا تجویز کر گیا تھا۔ میرہا اس شخص کی قربت سے اپنا دل بری طرح دھڑکتا محسوس کر رہی تھی۔ اپنی قمیض ایک طرف اچھالتا وہ ساری لائٹس آف کر گیا۔ مکمل اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ میرہا جو اندھیرے سے خوف کھاتی تھی، لائٹ آف ہوتے ہی وہ گھبرا کے ہاتھ پیر مارنے لگی کہ اسی لمحے نہال شاہ اس پر سایہ فگن ہوا۔ وہ اپنا خوف بھولتی اس کی خوشبو کو اپنے اتنے قریب محسوس کرتی۔ اس بار اپنی سانسیں ہی روک گئی۔ شاہ، سرگوشی کے سے انداز میں بولتی وہ نہال کو مزید بہکا گئی۔ اس کی دونوں کلائیوں کو بستر کے اطراف میں پن کرتے وہ اس کی شربتی لبوں پر شدت سے جھکا۔ میرہا کی سانسوں کا ردم اس کے سینے میں بجنے لگا۔ اس پل وہ سب بھولتا اس میں گم ہوتا چلا گیا۔ گہری سانسوں کی تپش دونوں ہی ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس کرتے، ہر پردے کو سرکاتے چلے گئے۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس پر حق تھا پورا، اور دلہن بنی وہ اس پر مکمل اپنے حسن کے جلوے بکھیر گئی تھی، اور اپنے غصے میں وہ میرہا سے اپنا حق لے گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو سر بہت بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی تو چکرا کر واپس تکیے پر نیچے گر گئی۔ پورے کمرے میں نگاہ دوڑائی تو نہال شاہ کہیں بھی نہیں تھا۔ وہ اپنا بکھرا وجود سمیٹتی اٹھی اور واش روم کا رخ کیا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ اس کی گردن پر نیلے نشان تھے، اس کے وجود پر بھی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، لیکن اسے خود کو سنبھالنا تھا۔ اس نے یہ سزا اپنے لیے خود چنی تھی، اپنے ماں باپ اور بھائی کو بچانے کی خاطر، اور سب سے بڑھ کر وہ نہال شاہ کے نکاح میں تھی، اس لیے واویلا مچانے کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ شاور کھولے وہ کپڑوں سمیت اس کے نیچے کھڑی تھی۔ اپنے تن پہ وہ نہال شاہ کی شرٹ کو دیکھتے دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے اس کے سارے بٹن کھولتی چلی گئی اور پھر اسے نیچے گرا گئی۔ پانی کے ساتھ اس کے آنسو بھی بہتے جا رہے تھے۔ وہ ہچکیوں سے روتے شاور لیتے ہی باتھ روب پہنے باہر نکلی۔ اس لمحے نہال شاہ کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کا یہ روپ دیکھتا وہ جو اپنے کسی کام کے لیے واپس آیا تھا، اس کے قدموں کو زنجیر پڑی۔ وہ وہیں اسٹل ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تھی یا اس کے چھونے کے بعد مزید خوبصورت ہو گئی تھی؟ نہال شاہ فیصلہ نہ کر سکا۔ اس کی گہری نگاہوں سے گھبرائے وہ اپنے گیلے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی کانپنے لگی۔ نظریں جھکائے وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ نہال شاہ گہرائی سانس بھرتا موبائل پہ آتی کال کو ریسیو کر گیا، اور جو خبر اس سے سننے کو ملی وہ انہی قدموں پر واپس پلٹا کہ پھر سے ٹھٹکا اور اس کی جانب دیکھا جو چھوئی موئی سی کھڑی اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی کان سی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ رہی تھی۔ وارڈروب میں کپڑے موجود ہیں، وہاں سے لے لو۔ نہال شاہ جانتا تھا کچھ پل بعد اس کی آنکھوں کی چمک ماند پڑ جائے گی۔ اس کے جاتے ہی میرہا نے گہرا سانس بھرا اور وارڈروب کی جانب بڑھ گئی۔ شاہ حویلی میں نئی نویلی دلہن کے آنے کی دھوم مچی تھی۔ شاہ بی بی اس کی منہ دکھائی کرنا چاہ رہی تھی۔ نہال شاہ کسی صورت نہیں مان رہا تھا، لیکن شاہ بی بی کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ ان کا کہنا تھا جب اسے بیوی کا درجہ دے دیا ہے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ وہ چپ سا ہو گیا۔ ایک کام کے سلسلے میں وہ شہر چلا گیا۔ جبکہ شاہ بی بی نے اسے شام کو واپس حویلی پہنچنے کا کہا تو وہ مان گیا۔ ایک طرح اس کا دل بھی میرہا کو ونی کا درجہ دینے کو تیار نہ تھا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی، اور جو لوگ دل تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں پھر وہ سزا کے حقدار کیسے ٹھہر سکتے ہیں؟ لیکن نہال شاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ دل میں بسنے والے ہی دل کو دکھاتے ہیں۔ وہ جا چکا تھا، لیکن پیچھے ایک قیامت برپا ہونے والی تھی۔ کیسے ہو گیا یہ سب؟ ہمارے چوہدری جی کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ ارمان ان کا بھانجا اس وقت پوری حویلی کو سر پہ اٹھائے ہوئے تھا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اچانک سے چوہدری اسفند اپنے کمرے میں مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے انہیں کیا ہوا۔ چوہدریوں کی حویلی میں ایک کوہرام مچا تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، پر نہال شاہ گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ چوہدری اسفند کا انتقال ہو گیا ہے، پر یہ خبر میرہا پر پہاڑ بن کے ٹوٹی۔ اس نے حیرت سے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا جس نے اسے یہ خبر پہنچائی تھی۔ کس بنا پر تم نے اپنا آپ نہال شاہ کو سونپا؟ تمہاری قربانی تو بیکار گئی۔ اس نے تمہارے باپ کو مار دیا۔ اب تم یہاں بیٹھ کے جشن مناؤ، بلکہ آج شام ایک جشن ہونے والا ہے۔ پورے گاؤں میں تمہاری منہ دکھائے گا۔ سوچو وہ تو اپنے سارے الو سیدھے کر گیا، تمہیں کیا ملا؟ نویرا نے اسے سخت بھڑکایا، اور وہ کچھ اور سمجھتی یا نہیں، لیکن یہ سب سمجھ رہی تھی کہ اس کا باپ چلا گیا ہے۔
وہ باپ جس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ تڑپ گئی تھی اور اپنا آپ قربان کر چکی تھی، اپنا سب کچھ۔ وہ حویلی کے دروازے کی جانب بڑھی۔ رک جاؤ لڑکی، اگر تم نے حویلی کی حد پار کی تو واپسی کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے، نویرا نے اسے صاف لفظوں میں بولا۔ تو وہ اپنے آنسو پونچھے واپس مڑی۔ ہمارے بابا چلے گئے ہیں اس دنیا سے، اور آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں کہ یہاں سے جاؤ گی تو اس حویلی کے دروازے ہم پر بند ہو جائیں گے، نہال شاہ تمہیں سزا دیں گے، نویرا نے ڈرایا۔ ہمارا بس چلے تو ہم آپ کے شاہ کو ایسی سزا دیں کہ ان کی 7 پشتیں یاد رکھیں۔ وہ آنسو ضبط کرتے بولی۔ دینا چاہتی ہو سزا؟ نویرا کے دماغ میں کیا کھچڑی پک رہی تھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ پھر جیسا کہتی ہوں ویسا کرو۔ اس سزا سے بڑھ کر نہال شاہ کے لیے کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ کو مار کے وہ خود کو بہت بڑا 30 مار خاں سمجھ رہا ہے، اگر وہ تمہیں سزا دے سکتا ہے تو تم کیوں نہیں؟ نویرا نے اسے اپنی باتوں میں ایسا گھمایا کہ مرہا کو بھی یہی لگا کہ اسے واقعی نہال شاہ کو وہاں مات دینی چاہیے جہاں اسے سب سے زیادہ لگے، اور نویرا کی بات مانتے بہت خاموشی سے وہ حویلی سے نکل گئے۔ حویلی کی بیک سائڈ پہ آتے اس نے مرہا کو حویلی سے نکلوا دیا۔ مرہا کی مدد کے لیے ایک نوکرانی بھی اس کے ہمراہ بھیج دی تاکہ وہ اسے اس کی حویلی تک پہنچا دے۔ اس کے نکلتے ہی نویرا نے اپنے ہاتھ جھاڑے۔ خس کم جہاں پاک، وہ کمرے میں آئی اور مرہا کے جیسا لہنگا پہنتی تیار ہوئی۔ زرتار آنچل اپنے سر پر اوڑھا تو خود کو آئینے میں دیکھتی شرمگی مسکراہٹ سجی۔ تم جانتی نہیں مرہا تم نے کیا چھوڑ دیا ہے۔ یہ عام آنچل تو نہیں، یہ ہمارا خاندانی دوپٹہ ہے جو صرف سردارنی کو ہی ملتا ہے۔ آج جب مجھے سب اس میں دیکھیں گے تو سب مجھے سردارنی سمجھیں گے، اور پھر سردار نہال شاہ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں اپنی پلاننگ سے بہت خوش تھی، آنے والے وقت سے انجان کہ اس زرتار آنچل میں جب کوئی اس کا چہرہ دیکھے گا تب وہ ان لمحات کو محسوس کرنے کے لیے زندہ بھی ہوگی یا نہیں۔ اس سب میں اس کے ساتھ حویلی میں سے اور کون شامل تھا، یہ تو وقت نے سامنے لانا تھا۔ مرہا جیسے ہی اپنی حویلی میں داخل ہوئی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے بابا کا جنازہ لے جا چکے تھے۔ وہ ماں کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اس کا بھائی آج بھی نہیں آیا تھا۔ باپ چلا گیا تھا لیکن وہ باپ کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوا۔ بیٹا تم کیسے آ گئی؟ وہ شاہ لوگوں کو پتہ چلا تو وہ جان سے مار ڈالیں گے۔ ان کی اجازت سے آئی ہو کیا؟ ماں نے ابھی بھی اس کی فکر کرتے پوچھا، جبکہ شوہر کی وفات نے ان کو آدھا کر دیا تھا۔ لیکن بیٹی کا گھر برباد نہ ہو جائے، انہیں یہ بھی فکر تھی کہ ان کی بیٹی کو سردارنی بنایا جا رہا تھا۔ یہ خبر ان تک بھی پہنچ چکی تھی اور مرہا کا اکیلے یہاں آنا انہیں کھٹکا تھا۔ اب ہم واپس نہیں جائیں گے امی جان، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے بابا کو مارا ہے انہوں نے، ہم انہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ مرہا کی باتیں سنتی وہ سخت حیران ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے بابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے؟ کس نے کہا کہ انہیں نہال شاہ نے مارا ہے؟ ماں کی بات سنتی وہ انہی قدموں پر کھڑی ہوئی۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی جان؟ کیا بابا کو ہارٹ اٹیک؟ وہ اور زیادہ رونے لگی۔ مرہا کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھایا تم نے؟ وہاں سے چھپ کے افشا بیگم کا دل ہول اٹھا۔ امی جان ہمیں لگا انہوں نے ہمارے بابا کو، وہ ہچکیوں سے رو دی کہ تبھی حویلی کے بڑے گیٹ پر فائرنگ ہونے لگی۔ امی جان وہ آ گئے، وہ ہمیں مار ڈالیں گے، امی جان ہمیں بچا لیں۔ مرہا نے ماں کو تھامے ان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جو بالکل بیکار گئی۔ آنے والے کو کوئی روک سکتا تھا بھلا؟ وہ نہال شاہ کی سردارنی کے روپ میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھونگھٹ تلے کون تھا، جبکہ ابھی وہ خود ہی اپنا گھونگھٹ الٹ کے اس بات کا خلاصہ کرنے والی تھی کہ ایک دم سے شور اٹھا۔ نہال شاہ حویلی واپس لوٹ آیا تھا۔ وہ ڈر کے مارے اپنی جگہ سے اٹھی تھی کہ اسی وقت ایک گولی چلی جو سیدھا گھونگھٹ میں لپٹی دلہن کو چیرتی گزری۔ ایک پل کو وہاں سناٹا چھا گیا۔ نہال شاہ کے قدم وہیں تھم گئے۔ اسے لگا جیسے اس کا دل کسی نے سینے سے نکال کر کچل دیا ہو۔ اگلے ہی پل دلہن زمین بوس ہوئی۔ ہر طرف خون ہی خون پھیلنے لگا۔ شاہ بی بی دہلتے دل کے ساتھ اس کی جانب بڑھی اور فٹ سے اس کا گھونگھٹ الٹا۔ نہال شاہ جو اپنے قدموں میں سکت پیدا نہ کر سکا، گھونگھٹ الٹتے ہی مرہا کی جگہ نویرا کو دیکھ وہ اپنا رکا ہوا سانس بحال کر گیا۔ مطلب وہ نہیں تھی۔
آگے بڑھا جہاں شاہ بی بی اپنی بیٹی کا سر گود میں لیے بری طرح رو رہی تھیں۔ ہائے میری بچی کی قسمت، کیسا نصیب ہے، پہلے وہ لڑکی اس کا نصیب کھا گئی، آج اس کے حصے کی گولی بھی کھا لی میری بچی نے۔ ہائے وہ ہوتی تو مر جاتی، میری بچی تو زندہ رہتی۔ شاہ بی بی کے الفاظ نے نہال شاہ کو گنگ کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شاہ بی بی ایسا بھی کچھ سوچ سکتی ہیں۔ شاہ بی بی نے بین ڈالے پر نہال شاہ نے لب بھینچے۔ انہیں دیکھا تھا، ان کی کہی بات نہال شاہ کے دماغ میں کلک ہوئی۔ گولی دلہن کے لیے تھی، مطلب مرہا کے لیے، اور مرہا کی جان کو ابھی بھی خطرہ تھا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ شاہ بی بی یہ سب اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ جو کوئی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں جا گرتا ہے۔ آپ اور آپ کی بیٹی کا یہی حال ہونا تھا۔ اس نے حویلی کی دلہن کی جگہ لینی چاہی۔ دیکھیں اللہ نے کیسا سبق دیا۔ جرگے کے سرپنچ کی بیوی یہاں موجود تھیں اور گھونگھٹ میں مرہا کی جگہ کسی اور کو دیکھ وہ بھی معاملہ بخوبی سمجھ گئی تھی۔ وہ تو کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کوئی کچھ بول سکتا، لیکن غزالہ بی بی کو کوئی چپ نہیں کروا سکتا تھا۔ ان کے سخت ترین الفاظ پہ شاہ بی بی اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ انہیں دیکھے گئیں۔ بڑی بی بی ان کا دکھ تو دیکھیں، ان کی جوان بیٹی اس دنیا سے چلی گئی، ان کے دکھ کا تو کوئی مداوا ہی نہیں۔ ایک اور معزز خاتون نے کہا تو بڑی بی بی کے ماتھے پر انگنت بل پڑے۔ نہال شاہ اپنے قدم پیچھے لے جا چکا تھا۔ اس وقت سب زنان خانے میں عورتیں اکٹھی ہو چکی تھیں، جبکہ نہال شاہ حویلی کا چپا چپا تلاش کر رہا تھا کہ مرہا کو نویرا نے کہاں قید کیا تھا، اور اب اس پر ایک اور حقیقت آشکار ہوئی کہ مرہا حویلی سے بھاگ گئی ہے۔ اس کے دماغ میں تو جھکڑ چلنے لگے۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم حویلی کی دہلیز پار کرو، اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ حویلی آیا تھا اس کو لینے کہ اس کے باپ کی فوتگی پر لے جا سکے، لیکن آگے منہ دکھائی کی رسم ہو رہی تھی، جس پر وہ وہیں تھم گیا تھا، پر گولی کے چلنے پر وہ اپنے قدم روک نہ پایا۔ اور اب یہ جان کر کہ مرہا تو حویلی سے بھاگ گئی ہے، اب اسے سخت سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ معزز خاتون شاہ بی بی کی بات پر پھر سے بیچ میں دخل اندازی کر گئیں۔ جی بجا فرمایا آپ نے، آپ کے خیال میں بیٹی کا چلا جانا کسے کہتے ہیں؟ وہ دکھی لہجے میں پوچھ بیٹھی، جبکہ وہاں موجود عورتوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ آج پہلی بار شاہ بی بی کے مقابل کوئی عورت کھڑی ہوئی تھی، وہ جو سرپنچ کی بیوی تھی، سب کی سردارنی۔ شاہ بی بی صرف بیٹی کا اس دنیا سے چلے جانا، منو مٹی تلے دفن ہو جانا ہی اس کی موت نہیں۔ جب بیٹیوں کو ونی کر دو تب بھی وہ مر جاتی ہیں، اور اس دکھ کا احساس صرف اسی کو ہوتا ہے جس پر بیتی ہو۔ وہ دکھ اور غصے سے بولتی باہر سے گزرتے نہال شاہ کو بھی آج آئینہ دکھا گئی تھی۔ ان کی بات سنتا وہ وہاں رک نہ پایا۔ وہ جیسے ہی چودھریوں کی حویلی میں داخل ہوا، ہوائی فائرنگ سے آگے بڑھا، سیدھا زنان خانے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ سب خواتین وہاں سے ہٹ گئیں۔ افشا بیگم نقاب کر گئیں۔ میں یہاں لڑنے یا کوئی بھی لاشیں گرانے نہیں آیا، صرف اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ میری راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ نہال شاہ کے سرد لہجے پر افشا بیگم نے آنسو پونچھتے اپنے پیچھے چھپی مرہا کو سامنے کیا۔ وہ ہرنی سی سہمی آنکھوں سے نہال شاہ کو دیکھتی لرزنے لگی۔ نہال شاہ نے لب بھینچے اسے دیکھا۔ کچھ دیر پہلے وہ نویرا کو خون میں لت پت دیکھ کر آیا تھا، اور اس پل اس کے دل نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا کہ اس وقت وہ وہاں نہیں تھی۔ پر اب اس کی کلائی سختی سے تھامے وہ باہر نکلتا بے انتہا غصے میں تھا۔ پلیز شاہ جی ہماری بات تو سنیں۔ ہم نے نہال شاہ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے جاتے زور سے پٹک گیا اور گاڑی اسٹارٹ کی۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا جال تھا۔ شاہ کچھ دیر بعد پھر سے ڈرتے ڈرتے پکارا۔ چپ! وہ دھاڑا، بنا اس کی جانب دیکھے کہ وہ گاڑی کے دروازے کے ساتھ جا چپکی۔ آنسو بھل بھل آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اتنا سخت تو رات کو بھی نہیں ڈانٹا تھا، لیکن ابھی وہ بالکل کوئی الگ ہی شخص لگ رہا تھا۔ رونا بند کرو ورنہ گاڑی کسی بھی جگہ دے ماروں گا، پھر روتی رہنا، خود کو بھی اور مجھے بھی۔ وہ اتنا شدید غصے میں بولا تھا کہ مرہا نے فوراً سانس روکے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر ذرا بھی نرمی کا تاثر نہیں تھا۔ مجھے بابا کی قبر پر جانا ہے، دھیرے سے سہمے ہوئے انداز میں نہال کو کہتے وہ اسے دیکھنے لگی۔ نہال نے لب بھینچے لیکن خاموش رہا۔ شاہ جی پلیز! وہ تڑپی تھی۔ بند کرو اپنی بکواس ورنہ باپ کی قبر کے پاس ہی قبر کھود کے دفنا دوں گا۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ وہ پھر سے پیچھے ہوئی۔
آپ بہت برے ہیں۔ نہال کی غصے بھری دھاڑ سنتی مرہا خود پہ ضبط کرتی آنسو روکتی کرب سے بولی تھی اور ونڈو سے باہر کی جانب رخ کر گئی۔ اب میری زندگی میں اس اچھے اور برے کا کوئی سین نہیں، تم مجھے اچھا سمجھو یا برا، سردار نہال شاہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سرد لہجے میں کہتا وہ مرہا کو 1 منٹ میں اس کی اوقات یاد دلا گیا۔ حویلی کے اندر داخل ہوتے وہ اسے سیدھا تہ خانے میں لے گیا، جس پر مرہا نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ آپ ہمیں کیسے یہاں؟ شاہ جی، ہمیں یہاں نہیں رہنا، یہاں اندھیرا ہے، ہم مر جائیں گے، ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، آپ ہمیں کوئی بھی سزا دے دیں لیکن بس بہت ہو گیا، تمہیں عزت دی، مان دیا، تمہیں شاہ بی بی اتنا بڑا مرتبہ دینے جا رہی تھی، تم نے کیا کیا؟ حویلی سے ہی بھاگ گئی؟ اب رہو گی یہاں قید خانے میں بند تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی اور دوبارہ حویلی سے بھاگنے کی جرت نہیں کرو گی۔ شاہ جی آپ ہمیں چھو لیں، ہم پر اپنی شدتیں نچھاور کر دیں، جس طرح چاہیں ہم پر برس جائیں لیکن بس ہمیں یہاں قید نہ کریں۔ وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ اسے نفس کا غلام سمجھ رہی تھی، اپنا جسم دے کر وہ اسے اس قید خانے سے نکالنے کا بول رہی تھی۔ نہال نے اسے بالوں سے تھامے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ تم اس قدر گھٹیا اور گندی بات کرو گی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ لڑکی تو اپنی نسوانیت کی حفاظت کے لیے جان دے دیتی ہے اور تم مجھے خود کو پلیٹ میں سجا کر پیش کر رہی ہو۔ نہال شاہ کے سخت ترین الفاظ پر مرہا نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ ہم آپ کی بیوی ہیں، آپ کا حق ہے ہم پر، اور آج آپ اپنا حق لے بھی چکے ہیں، آپ اب بھی لے لیں، لیکن ہمیں یہاں سے نکال دیں پلیز۔ وہ سسکتے ہوئے ہاتھ جوڑ گئی۔ مرہا کی بات پر نہال نے لب بھینچے اسے پیچھے دھکیلا اور غصے سے دروازہ بند کر گیا۔ مرہا نے بمشکل اٹھتے دیوار کا سہارا لیا اور ایک طرف کو ہو کے روتے ہوئے بیٹھتی وہ آنکھیں موند گئی۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا اور اندھیرے سے اس کی جان جاتی تھی۔ اس کا سسکنا ابھی بھی جاری تھا۔ نہال شاہ آپ سے مجھے محبت تو نہیں ہوئی لیکن آج شدید نفرت ہو رہی ہے، لیکن آپ ہماری نفرت کے قابل بھی نہیں، کبھی معاف نہیں کریں گے آپ کو۔ آنسو ضبط کرتی اس وقت وہ ہوش و حواس بھی کھو رہی تھی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب ایک غنودگی سی تھی جو چھا رہی تھی۔ بہت کوشش کی حواس قائم رکھنے کی لیکن نقاہت اور کمزوری نے اس کے ہوش و حواس سلب کر لیے اور وہ اگلے ہی پل زمین پر گرتی بے ہوش ہو گئی۔ شاہ وہ بہت معصوم ہے، اس کو اس قدر سخت سزا مت دو، وہ نہیں سہن کر پائے گی۔ دل نے 100 تعویلیں دی لیکن وہ دل کی سن ہی کب رہا تھا، اس کا تو بس دماغ ہی تھا جو اس وقت چلے جا رہا تھا اور بس یہی کہہ رہا تھا کہ اسے سزا دینی چاہیے تاکہ وہ اگلی بار حویلی سے کبھی نہ بھاگ سکے۔ آج اس نے حویلی سے بھاگ کر اس کا سر جھکا دیا تھا۔ نویرا کا جنازہ ہو گیا۔ حویلی میں ایک سوگواری کی سی کیفیت چھا گئی۔ جوان جہان بیٹی کا جنازہ اٹھا تھا۔ شاہ بی بی کا رو رو کے برا حال تھا۔ وہ اس وقت کو رو رہی تھی جب انہوں نے نویرا کی بات مانتے اسے مرہا کی جگہ بٹھا دیا۔ اب وہ روتی تھیں، سسکتی تھیں۔ اس وقت وہ بیٹی کی محبت میں اندھی ہو گئی تھیں کہ سمجھ ہی نہ سکیں کہ کتنی بڑی غلطی کر چکی ہیں۔ شاہ بی بی، اچانک سے نہال شاہ کی آواز پر وہ چونکی۔ شاہ بی بی کھانا کھا لیں۔ نہال شاہ ان کے آگے کھانا رکھتا دھیمے لہجے میں بولا۔ نہیں نہال، میں بہت بری ہوں، اپنی بیٹی کو ہی کھا گئی۔ میں اس لڑکی پر الزام لگا رہی تھی جبکہ اپنی بیٹی کی قاتل میں خود ہوں۔ وہ میری وجہ سے چلی گئی۔ دلہن کو اس حویلی سے بھگانے کی ساری پلاننگ ہماری تھی۔ نہال شاہ ان کی بات سنتا بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا اور اس کی جگہ نویرا گھونگھٹ اوڑے بیٹھ گئی۔ اور ہمارے ہاں تو یہی ریت ہے نا، خاندان زرتار آنچل اسی کے اوپر ڈالتا ہے جو سردارنی بنتی ہے۔ وہ مرہا کو ملنے والا تھا، بنی میں آئی اس لڑکی کو۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، نہ ہی نویرا سے، اس لیے یہ سب کیا بیٹا۔ نہال ہو سکے تو اپنی پھپھو کو معاف کر دینا۔ وہ اس کے آگے اپنے کمزور ناتواں ہاتھ جوڑ گئی، اس کے ہاتھوں پہ اپنے مضبوط ہاتھ رکھ گئی۔ وہ ان کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ بس روئیں نہیں، بھول جائیں سب۔ آپ کا شاہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے، آپ میری ماں ہیں اور مائیں معافی نہیں مانگتی۔ وہ انہیں پھر سے مان دے گیا۔ نہال شاہ نے قید خانے کا دروازہ کھولا، ارد گرد دیکھا تو وہ زمین بوس نظر آئی۔ نہال شاہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور حویلی کے اندرونی حصہ میں لے آیا۔ اپنے کمرے میں لاتا وہ اس پر پانی کے چھینٹے مارتے اسے ہوش دلانے لگا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں چیک کی لیکن وہ بہت مدھم چل رہی تھی۔ مرہا پلیز ہوش میں آؤ یار۔ وہ اس کے لیے یکدم ہی پریشان ہوا
وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی ایک رات میں ہی اسے احساس ہو گیا تھا، اور اسے حویلی سے بھگانے کی سازش بھی نویرہ اور شاہ بی بی کی تھی۔ یہ سب جاننے کے بعد وہ کیسے اسے قید خانے میں رکھتا؟ اچانک سے نہال شاہ کو اپنا سخت عمل برا لگا تھا۔ آج اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی تھی اور آج ہی اس کے ساتھ نہال نے اتنا سخت رویہ رکھا۔ شاہ! نیم بے ہوشی میں وہ اسے پکار رہی تھی۔ مرہا! وہ اس کا سر اوپر کو اٹھاتا اپنے سینے سے لگاتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ دھیرے سے بولتی اس کے دل کو چیر رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا اندھیرے میں، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کوئی اس وقت دیکھتا سردار نہال شاہ کو اس قدر اپنی بیوی کے لیے جنونی ہوتا تو یقین نہ کر پاتا۔ ہمیں بابا کے پاس جانا ہے، وہ ہچکیوں سے بولی تھی۔ کل صبح لے جاؤں گا ان کی قبر پر، بس تم اب ٹینشن نہیں لو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب ٹھیک کر دوں گا۔ نہال شاہ نے اسے بستر پر لٹاتے ملازمہ سے اس کے لیے سوپ منگوایا۔ اس کی خستہ حالت دیکھ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے کافی وقت سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھتی شاہ کو دیکھنے لگی، جو کچھ پل میں کتنا بدل گیا تھا، اتنا نرم خو۔ ملازمہ سوپ دیکھ کر چلی گئی تو اسے خود پلانے لگا۔ ہم پی لیں گے، مرہا اس کے اتنے نرم رویے پر ڈرتے ہوئے بولی۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ پھر سے اسے کچھ برا بھلا نہ کہہ دے۔ نہیں، میں خود پلاؤں گا۔ وہ اسے ایک ایک سپون کر کے پلاتا، بہت چپ چاپ تھا۔ سوپ فنش کرتا وہ باؤل ایک طرف رکھتا اسے دیکھنے لگا۔ تم آرام کرو، صبح بات کریں گے، وہ نہایت سنجیدگی سے کہتا اٹھا کہ مرہا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہم بنی میں آئی لڑکی آپ کے بابا کے قاتل کی بہن حویلی سے بھاگی، آپ کا سر جھکا دیا۔ ہم سے اتنی ہمدردی کیوں ہے شاہ جی؟ ہمیں تو ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ اپنی نیلی آنکھوں سے اسے دیکھتی کانٹوں پر گھسیٹ گئی۔ نویرہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچانک ہی اس کی کہی بات پر مرہا کا جیسے سانس رکنے لگا۔ کیسے؟ اسے سمجھ نہ آیا۔ گولی لگی تھی اسے، تمہاری جگہ، اور جانتی ہو گولی چلانے والا کون تھا؟ نہال شاہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ تمہارا بھائی برہان شاہ، اس نے تم پر گولی چلائی، لیکن گھونگھٹ میں نویرہ تھی جو تمہیں بھگا کر خود تمہاری جگہ بیٹھ گئے۔ نہال شاہ کے انکشاف پر مرہا کا دل دھک سے رہ گیا۔ آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ بھیا ایسا کیسا کر سکتے ہیں؟ وہ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اگر پیار کرتا ہوتا تو بھاگتا نہیں۔ جس دن ونی کیا گیا تمہیں وہ آتا خود سزا لیتا، نہ کہ تمہیں ونی کی بھیڑ چڑھاتا۔ نہال شاہ کا لہجہ سخت ہوا۔ اگر اتنا ہی اسے احساس ہوتا تو اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہوتا۔ آخری الفاظ کہتے نہال شاہ کے لہجے میں افسوس تھا۔ مرہا نے ایک ہچکی بھری تھی۔ بھیا نے کیوں چلائی ہم پر گولی؟ وہ ابھی بھی سمجھ نہ پائی۔ جب چودھریوں کی عزت کو شاہ حویلی میں عزت ملنے لگی تو وہ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ وہ دشمنی کو محبت میں بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ تمہاری منہ دکھائی اور سردارنی بننے پر اسے اپنا آپ کمتر لگا، اس لیے اس نے وہ کر دکھایا جو ایک باضمیر انسان کبھی نہ کرتا۔ نہال شاہ کے جواب پر مرہا دوبارہ کوئی سوال نہ کر پائی۔ تمہارے خون کا پیاسا وہ شخص تمہاری حویلی میں بھی پہنچ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا میں وہاں پہنچ گیا اور وہ پکڑا گیا۔ نہال شاہ نے ساری بات کا خلاصہ کیا تو مرہا نے اس کو ملتجی نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ ہمارے بھیا کو مار دیں گے؟ اس سوال کا مقصد نہال شاہ اب کی بار اس کے قریب آیا، جبکہ لہجہ اب بھی سرد تھا۔ ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کیا آپ انہیں سدھرنے کا ایک موقع نہیں دے سکتے؟ انہیں معاف؟ نہال نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ زندہ ہے وہ اور اپنے سارے جرم قبول بھی کر چکا ہے جو اس نے سلطان کے اکسانے پر کیا۔ نہال شاہ نے اس کے پاس بیٹھتے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ آپ انہیں معاف کر دیں گے؟ امید سے پوچھا۔ یہ اس کے گلے لگانے کا ہی نتیجہ تھا جو وہ اتنی ہمت کرتے اسے اتنی بڑی بات کر گئی۔ تم چاہتی ہو کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے پوچھا تھا۔ وہ اس بار بنا لب کھولے اس بات میں سر ہلا گئی۔ نہال شاہ نے گہرا سانس بھرا۔ یار بہت نرم دل ہو، ایک شرط ہے میری۔ وہ اس کو مزید اپنے ساتھ لگاتے اس کی کمر پر بے باکی سے ہاتھ چلاتا سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ کیسی شرط؟ تم نے وہ کچھ کہا تھا نا قید خانے میں کہ چھو لیں، حق لے لیں، جیسے مرضی، چاہے جو مرضی کر لیں، اف تک نہیں کروں گی، ایسا کچھ کہا تھا نا تم نے؟ نہال شاہ کے یاد کروانے پر وہ شرم سے سر جھکاتی اس کے سینے سے لگی، جبکہ نہال شاہ اسے اپنے ساتھ لگائے آسودگی سے آنکھیں موند گئی۔
پوری سیکیورٹی میں وہ مرہا کو اس کی باپ کی قبر پر لے گیا تھا۔ وہ مکمل نقاب میں تھی۔ اس کے بعد وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر خود دادا جان کی قبر پر بھی فاتحہ خوانی کر کے آتا۔ گاڑی میں بیٹھا، آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی گاڑیاں تھیں۔ اس کے اتنے جاہ و جلال کو دیکھتے مرہا نے اس پر رش کیا۔ نہال نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ بے حد خوبصورت مرد تھا، جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ اس کا من بھی خوبصورت تھا، اور وہ خوش تھی کہ اسے اتنا پیارا شخص ملا۔ تو پیارے ریڈرز، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔